میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ سب کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کام کرنے والے کا مجمع ہے۔ اس میں نئے لوگ شاید نہیں ہیں اور ہیں بہت کم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں رکھ کر اس کام سے کچھ نہ کچھ نسبت رکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ہم سب لوگ جو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز ہے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا۔ حضرت معاذ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب سے زیادہ نیت کی مشق حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم نے اس دور کے لوگوں میں جتنے نیت کی مشق رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی، کسی اور نے نیت کی مشق مولانا نے لکھا ہے محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میواتی حضرت کو وضو کرا رہے تھے۔ حضرت نے اپنے اس وضو میں 3 کی نیت کو صحیح کیا۔ میں دیکھ رہا تھا، اپنے بارے میں لکھا کہ میں دیکھ رہا تھا، میں واقعی وضو کرا رہا تھا۔ میں واقعی سے پوچھا تم ہمیں وضو کیوں کرا رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا تم اسی لیے وضو کرا رہے ہو کہ ہم کو بزرگ سمجھ لیا جائے۔ میں اپنے کو اللہ والا سمجھوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تم تو یہ نیت کرو کہ ان کی نماز ہماری نماز سے اچھی ہے، ہم ان کو وضو کرائیں گے تو ان کی نماز میں میرا بھی حصہ ہو، کہ ان کی نیت صحیح کرایا میں باتوں کو۔ پھر وہاں ہماری طرف سے پوچھا تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر ان کی نیت صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ تم نے حضور کا وضو دیکھا ہے؟ حضرت ابوبکر کا دیکھا، حضرت عمر دیکھا ہے، ہمارا وضو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنے وضو کو آپ کے وضو سے ملا رہا ہوں کہ کوئی نیچ وچ ہو تو صحیح ہو۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ میری یہ نیت ہے کہ یا اللہ یہ تیرے سیدھے سادے بندے وضو کرا رہے ہیں، تو ان کے گمان بھی لاج رہے۔ تو ایک عمل میں 3 کی نیت کو صحیح کر، سارا معاملہ نیت کے صحیح ہونے کا ہے۔ ہم کو دکھائی دیتا ہے کام کے دروازے بند، مشکلات، میں کیسے کام کروں؟ ہم تو اتنے انگیجڈ لوگ ہیں، ہم پروفیشنلز ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کیسے کام کریں گے؟ اس سب کا علاج نیت کی مشق ہے۔ اگر ہم نیت کو صحیح کر لیتے ہیں سارے راستے کھل جائیں۔ حضرت معاذ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے نیت کرو، ارادہ کرو، پھر اپنے ارادے کو اللہ سے قبول کراؤ، دعا مانگو۔ نیت میں کوئی خرچہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے، نیت دل کا عمل ہے۔ نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں اخلاص لانے کی ضرورت نہیں۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ تو پہلے نیت کیا ہے؟ کام کرنے کا ارادہ تو کرے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی عبدالوہاب صاحب نے ایک مرتبہ
ملک کا مشورہ تھا ہندوستان کے پرانوں کا، تو اس میں بہادر سر سے حضرت امام احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کرنے کے لیے کہا، بات طے کیا ہوگی، تو وہ پوچھنے آئے کیا بات کرو، تو حضرت نے کہا ان کو کام سمجھاؤ، اور امام احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کو کام سمجھاؤ، تو بہادر صاحب نے کہا کہ انہوں نے ابھی کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے، ان کو کام کیا سمجھا، انہوں نے تو ارادہ ہی نہیں کیا کام کرنے کا، ان کو کام کیا سمجھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، ہماری نیت ہے یا نہیں، ہمارا ارادہ ہے یا نہیں۔ پہلے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں، کیا نیت کریں، جو نیت صحابہ کی تھی، جو نیت صحابہ کی تھی۔ صحابہ کی نیت کیا تھی کہ پوری دنیا میں دین کو پھیلا کے دم لیں گے، یہ نیت ہے صحابہ، پوری دنیا میں دین کو پھیلا کے دم لیں گے۔ اب یہ ایسی نیت نہیں ہے یہ جو ناممکنات میں سے کہ بھائی یہ نیت تو امپاسبل ہے، نہیں، اس کو پاسبل کر دیا گیا، ممکن بنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ہمارا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا، اس میں ہم کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حکم کرا دیا کہ ہر کچے پکے مکان میں دین پہنچے گا تو پہنچے گا، چاہے ہم ہوں گے چاہے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے 100 سال بعد پہنچے، 500 سال بعد پہنچے، 1000 سال بعد پہنچے، لیکن یہ ہو کے رہے گا کہ ہر کچے پکے مکان میں دین پہنچے گا۔ اب ہم نے نیت کیا کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں ہر کچے پکے مکان میں دین کو پہنچا کے دم لے، تو صحابہ کی نیت ہو سکتا ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہمارے زمانے میں دین نہ پہنچے، 100 سال گزر جائے، 200 سال گزر جائے، 500 سال گزر جائے، جب کبھی بھی دنیا میں دین پھیلے گا ہمارا نام دین پھیلانے والوں میں لکھا جائے، اس لیے کہ ہم نے نیت کی۔ ایک آدمی ریت کا ٹیلا دیکھ کر نیت کرتا ہے کہ اگر یہ آٹا ہوتا اور میری ملکیت میں ہوتا تو میں اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا، وہ ریت ہے، ابھی آٹا نہیں بنا، اس کی ملکیت میں بھی نہیں آیا، اس نے تقسیم بھی نہیں کیا، صرف زبانی جمع خرچ ہے، صرف زبانی جمع خرچ، نیت کیا ہے کہ اگر یہ آٹا ہوتا اور میرے پاس ہوتا تو میں اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام میں لکھ دو، حالانکہ اس نے کیا کچھ نہیں، اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام میں لکھ دو، کیوں کہ نیت سے۔ تو پہلے یہ مجمع نیت کریں کہ ہم اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مجمع یہ کر سکتا ہے اس کے بس میں، کیونکہ یہ پروفیشنلز ہیں، آئی ٹی والے ہیں، ان کے پاس ملکوں کے ویزا ہوتا ہے، ملکوں میں جانا ان کا آسان ہوتا ہے، یہ چاہیں تو یہ ملکوں میں جا سکتے ہیں، یہ ملکوں میں جاتے رہتے ہیں۔ جب اس نیت کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہاں کام لے لے گا، یہ ان کے بس میں، یہ امپاسبل چیز نہیں ہے، پاسبل چیز ہے کہ یہ نیت کریں۔ اکثر تو یہ ہوگا کہ یہ خود دنیا میں جائیں گے، اور جہاں یہ نہیں ہوگا یہ جانے والے تیار کریں گے، ایسے لوگوں کو تیار کریں گے جو جانے والے ہیں۔ تو پہلے مجمع یہ نیت کرے کہ ہر کچے پکے مکان میں ہم اس دین کو پہنچا کے دم لیں گے، یہ نیت کہ کامیاب ہو گیا
جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر دوسری بات جو معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ کہ اپنے نیت کو اللہ سے قبول کرو، یہ دعا ہے، اس میں بھی کوئی خرچہ نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی، نیت کرو پھر اپنی نیت کو اللہ سے قبول کرو۔ آدمی تنہائی میں دعاؤں کے قبولیت کے اوقات میں، دعاؤں کے قبولیت کے مقامات پر مضطر اور بے چین ہو کر، سرسری نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، یعلم ما فی الصدور، ان کو معلوم ہے کہ اندر میں کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے، نیت کیسی سچی پکی ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور دعا کیسی سچی پکی ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، کہ آدمی مضطر اور بے چین ہو کے مانگے کہ یا اللہ میں نے نیت کیا کہ ہر کچے پکے مکان میں دین کو پہنچا کے در لیں گے، میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ کے لیے ناممکن نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، کہ آپ اس کو قبول کر لیجیے اور مجھ سے کام لے لیجیے۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے اپنی نیت کو قبول کرائے اللہ۔ پھر تیسری بات معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا ارادہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو اس کے اسباب غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب بندے کا ارادہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو اس کے اسباب غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں، اسباب غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا اور وہاں سے راستہ کھلے گا جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس کی بہت مثالیں موجود ہیں کہ ایک آدمی اپنے ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اتنا مجبور ہے کہ کہتا ہے کہ میرے یہاں تو ایک دن کی چھٹی مشکل ہے، ہمارے یہاں تو 24 آورس ڈیوٹی ہے، جیسے منسٹری آف ہوم کی ڈیوٹی 24 آور کی ڈیوٹی ہے، تو ہم کو پل مارنے کے لیے فرصت نہیں۔ لیکن ایسا آدمی جب نیت کرتا ہے سچے دل سے، اپنے نیت کو اللہ سے قبول کراتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر سے وہی آفیسر جو نانا کہہ رہا ہے وہ اس کی چھٹی شیڈول کرتا ہے، اس کے لیے مواقع دیتا ہے، اس کے لیے نماز کی جگہیں ملتی ہیں۔ دو چیزیں ہیں، شرائط دو ہوتے ہیں، ایک تو ان کے ٹرم کنڈیشن پر ہم کام کرتے ہیں اور ایک ہمارے ٹرم کنڈیشن پر وہ کام کرتے ہیں، یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا میں انہونی چیز نہیں ہے، یہ دنیا میں انہونی چیز نہیں ہے۔ ان کے ٹرم کنڈیشن پر ہم اس وقت کام کرتے ہیں جب ہم پروفیشنلی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہیں کہ ان کو میری ضرورت ہے، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ جب مجھے ضرورت ہے ان کی تو ان کے ٹرم کنڈیشن پر ہم کام کریں، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے جب ہم کو وہ حیثیت دے دیا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو میری ضرورت ہے، تب میرے ٹرم کنڈیشن پر کام ہوگا، میرے ٹرم کنڈیشن پر کام ہوگا۔ پھر ہم ٹرم کنڈیشن ڈکٹیٹ کریں گے کہ ہم کو اتنی چھٹی چاہیے، ہم یہاں جائیں گے، ہم ایسے کریں گے، پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اسپیشل کیس ہے، اس آدمی کی ہم کو ضرورت ہے۔ یہ کون کرے گا؟ کہ یہ اللہ کرے گا۔ جب ہم اللہ سے اپنے نیتوں کو قبول کرائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب غیب سے پیدا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو لے جائیں گے اور دنیا میں ہم سے کام لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہم نیتیں اپنی ایسی بنائیں اور ان نیتوں کو اللہ سے قبول کرائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کام لیں گے۔ ایسے لوگ جو کسی لائن سے نہ ان کے پاس تعلیم تھی اور نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ ان کے پاس صلاحیت تھی، لیکن انہوں نے نیت کیا تو اللہ نے ان سے دنیا میں کام۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت کیا تھی؟ وہ کتنے پڑھے لکھے تھے، کتنا جانکار تھے، کتنے وسائل ان کے پاس تھے؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا،
صرف سچی نیت تھی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، صرف سچی نیت تھی۔ اس سچی نیت کی برکت سے پوری دنیا میں گیا۔ یہ ہمارا پروفیشنلز کا جو مجمع ہے، وقت لگایا ہوا، یہ پرانے ساتھی ہیں، یہ اگر نیت کر لیں کہ ہمیں پوری دنیا میں دین کو پہنچانا ہے اور پوری دنیا میں پہنچا کے دم لینا ہے، تو اس حیدرآباد کے اندر سے دنیا کے 200 ملکوں کی جماعت بن سکتی ہے۔ یہ مشکل نہیں، دنیا تو اب گلوب بہت چھوٹا ہو گیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں دنیا مٹھی میں 200 ممالک ہے، اگر 200 جماعتیں بنائی جائیں گی تو 2000 آدمی چاہیے، 2000 آدمی چاہیے، 50,000 سے زیادہ لوگ یہاں آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، 5,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کا کچھ نہ کچھ وقت لگا ہوگا۔ صرف نیت کرنی، یہ تو پورا مجمع ایسا دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ سب کم و بیش وقت لگا ہوا ہے، اس میں نیا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو نیت کرنے کی بات ہے کہ ہم نیت کریں تو اللہ ہمیں ملکوں میں لے جائیں گے، اور جہاں راستہ کھلے وہاں کام کرے آدمی، اس کا انتظار نہ کرے کہ راستہ کھلے گا تو کام کریں گے، بلکہ آدمی قدم بڑھا دے۔ جب آدمی قدم بڑھا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کھولتے چلے جائیں گے، راستہ کھولتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے جس پروفیشن میں بھی ہم ہوں، یہ ہمارے ساتھ اسی وقت تک کام دے گا جب ہم اس کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ ان نعمتوں کا شکر، آدمی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ نعمت کا شکر کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے، اپنا کمال نہیں سمجھے، اپنا کمال نہیں سمجھے۔ پروفیشنلز میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، سائنسدانوں میں یا پہلے کے فلاسفرز میں، جن کو پہلے فلاسفرز کہا گیا، فلاسفہ کہا گیا، وہ یا سائنسدان یا پروفیشنلز، ان میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر کمال کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ میرا کمال۔ یہ فرق ہے نبوت میں اور سائنٹسٹ میں، پروفیشنلز میں یہ فرق ہے۔ نبی ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال ہے۔ کبھی اپنا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ کسی کمال کی نسبت اللہ کی طرف دینا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کمالات کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ قم بإذن اللہ، عیسیٰ کے حکم سے کھڑا نہیں ہونا کہا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائے، اپنے کمال کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ تو کمال کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ نبوت کی شان ہے، یہ نبوت والا راستہ ہے، یہ نبوت والی رہبری ہے، اور یہی ایمان ہے کہ اپنے کمال کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ ہم جس پروفیشن میں بھی ہیں، ہم اپنے کمال کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ ہے ایمان، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کمال کا استعمال، کہ اس کمال کا استعمال ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے کریں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کمال کا استعمال اپنی آخرت بنانے کے لیے کریں۔ جو نعمتیں اللہ نے جس کو بھی دی ہیں، ان نعمتوں سے اپنی آخرت بنائیں، ان نعمتوں سے اپنی آخرت بنائیں۔ اگر ان نعمتوں سے آخرت بنا رہا ہے تو یہ نعمتیں اس لیے بری نہیں ہیں، یہ نعمتیں اس کے کام آ گئی، بلکہ اللہ نے نعمتیں دی ہی اس لیے تھی کہ
سے اپنی آخرت بنائے، ملک سے اپنی آخرت بنائے، مال سے اپنی آخرت بنائے، عہدوں سے اپنی آخرت بنائے، ڈگریوں سے اپنی آخرت بنائے۔ جو چیز بھی ہو، جو بھی نعمت اس کو ملی ہو، اس نعمت سے اپنی آخرت بنائے۔ ہر باکمال آدمی نے اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنی آخرت بنائی۔ صحابہ تاجر بھی ہیں، صحابہ کسان بھی ہیں، صحابہ محنت مزدوری کرنے والے بھی ہیں، مختلف قسم کی نعمتیں ان کو ملی، لیکن اپنی ان نعمتوں سے اپنی آخرت بنائی۔ اس کو چھپا کے نہیں رکھا، اس کو بچا کے نہیں رکھا، اس سے اپنی آخرت بنایا ان نعمتوں سے۔ تاجر صحابہ نے اپنے مال سے اپنی آخرت بنائی، کسان صحابہ نے اپنی کسانی سے اپنی آخرت بنائی، مزدوری کرنے والے صحابہ نے اپنی مزدوری سے اپنی آخرت بنائی۔ تو جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم ان نعمتوں سے اپنی آخرت بنائیں، تب تو یہ نعمت ہے، تب تو یہ رحمت ہے۔ اور اگر اس سے آخرت نہیں بن رہی ہے تو یہ زحمت ہے۔ ہم جس پروفیشن میں ہیں، ہم اپنے پروفیشن سے اگر آخرت بنا رہے ہیں تو یہ نعمت ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس سے آخرت نہیں بن رہی ہے تو یہی عذاب بنے گا، یہی زحمت بنے گا، یہی نقصان دہ بنے گا۔ تو ہم کو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کا شکر یہ ہے کہ پہلے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اپنی نفی کرنا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ جب اپنے رب کا کمال ہم سمجھیں گے تو رب کی نسبت پر اس کو لگا دینا آسان ہو۔ اپنا کمال سمجھیں گے تو رب کی نسبت پر لگانا اس کو مشکل ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو اللہ کا کمال سمجھیں گے، اپنا کمال نہیں سمجھیں گے، تو اللہ کی نسبت پر اس کو لگانا آسان ہوگا۔ اور ان نعمتوں کا استعمال اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا جائے، ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز کہ جتنے شعبے ہیں، یہ شعبے مخلوق کی نفع رسانی کے لیے بنائے گئے۔ شعبے جتنے ہیں وہ مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے بنائے گئے، مخلوق کی نفع رسانی کے لیے بنائے گئے سارے شعبے۔ اسی لیے شعبوں سے دستبردار ہو جانا یا شعبوں سے دستبردار کر دیا جانا، اگر یہ ہوتا ہے کہ شعبوں سے ہم دستبردار ہو گئے یا شعبوں سے ہم دستبردار کر دیے گئے، تو جو قوم شعبوں سے نکل جاتی ہے وہ اپنی حیثیت کھو دیتی ہے۔ اس لیے کہ یہ شعبے انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے، یہ ان شعبوں میں مسلمان اللہ کا خلیفہ بن کے چلتا ہے اور اپنے نبی کا نمائندہ بن کے چلتا ہے۔ شعبوں میں اللہ کا خلیفہ بن کے چلتا ہے یا اپنے نبی کا نمائندہ بن کے چلتا ہے۔ تو جب یہ شعبوں میں اللہ کا خلیفہ بن کے چلے گا اور اپنے نبی کا نمائندہ بن کے چلے گا، تو ان شعبوں سے مخلوق کی حاجت پوری ہوگی۔ جب ان شعبوں سے مخلوق کی حاجت پوری ہوگی تو ان کا دل اس کی طرف کھینچے گا، کیونکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہ اپنے نبی کا نمائندہ ہے، تو ان کا دل اس کی طرف کھینچے گا، تو یہ شعبے اسلام کے پھیلنے کے ذرائع ہیں۔ ان شعبوں سے اسلام پھیلے گا۔ آج شعبے ہیں، شعبوں میں ایمان والے بھی ہیں اور شعبوں میں غیر ایمان والے بھی ہیں۔ میڈیکل کا شعبہ ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ پولیس کا محکمہ ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم ہیں۔ انجینئرنگ کے شعبے ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم ہیں۔ جسٹس کے شعبے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ لیکن کیا وہاں سے انسان کو راحت مل رہی ہے؟ میڈیکل کے شعبوں سے انسانیت کو راحت مل رہی ہے؟ پولیس کے شعبوں سے انسانیت کو راحت مل رہی ہے؟
جسٹس کے شعبوں سے انسانیت کو راحت مل رہی ہے کہ جس انسان کو نفع پہنچانے کے لیے یہ شعبے بنائے گئے، ان شعبوں سے انسانیت کو راحت نہیں مل رہی ہے، حالانکہ اس میں مسلمان بھی۔ اگر مسلمان ان شعبوں میں اللہ کا خلیفہ بن کے چلے گا اور اپنے نبی کا نمائندہ بن کے چلے گا تو ان شعبوں سے اللہ کا تعارف ہوگا، ان شعبوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا، ان شعبوں سے اسلام کا تعارف ہوگا، اور یہ شعبے اسلام کے پھیلنے کے ذرائع بنیں گے۔ اگر ایک مسلمان وہاں پر اللہ کا خلیفہ بن گیا، یہ شعبے ہماری ضرورت بھی ہیں اور یہ شعبے ہمارے فرض منصبی کے ادا کرنے کے ذرائع بھی ہیں۔ یہ شعبے ہماری ضرورت بھی ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی، دونوں باتیں۔ ضرورت اس لیے ہے کہ جو قوم شعبوں سے دستبردار ہو جاتی ہے وہ معطل ہو جاتی ہے، اپنی حیثیت کھو دیتی ہے۔ ذمہ داری اس لیے ہے کہ ان شعبوں کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہوگا، ان شعبوں کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہوگا، ان شعبوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا، اور ان شعبوں کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہوگا، اور ان شعبوں سے دین کے پھیلنے کی بنیادیں قائم ہوگی۔ کہ ڈاکٹر تو ہے یہ، لیکن یہ اپنے پیشے میں اللہ کا خلیفہ ہے تو ڈاکٹر، جیسے سب ڈاکٹر ہے یہ بھی ڈاکٹر ہے، لیکن اپنے شعبے میں اللہ کا خلیفہ۔ جیسے سب انجینئر ہیں یہ بھی انجینئر ہے، لیکن اپنے شعبے میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ جیسے سب عہدیدار ہیں یہ بھی عہدیدار ہے، لیکن اپنے شعبے میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ جیسے سارے وکیل و ججز ہیں یہ بھی وکیل و جج ہیں، لیکن اپنے شعبے میں اللہ کا خلیفہ ہے اور اپنے نبی کا نمائندہ ہے۔ یہ پروفیشنلز کو جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیشہ ور لوگ اپنے شعبے کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ شعبے ہیں کیا اور یہ شعبے کس لیے، کیا ہے اس کی حقیقت، اس شعبے کو ہم کیسے استعمال کریں گے اپنے دین کے لیے۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ شعبے والے ان شعبوں کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کا کمال سمجھیں۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال ہے۔ میرے ساتھ پڑھنے والے بہت سے بچے تھے، میرے سے ذہین بھی تھے، میرے سے زیادہ سمجھدار بھی تھے، لیکن اللہ نے ڈاکٹر سب کو نہیں بنایا، ڈاکٹر مجھے بنایا۔ میرے ساتھ پڑھنے والوں میں بہت سارے صلاحیت مند تھے، لیکن اللہ نے سب کو جج نہیں بنایا، مجھے جج بنایا۔ سب کو انجینئر نہیں بنایا، مجھے انجینئر بنایا۔ سب کو ایڈمنسٹریٹو آفیسر نہیں بنایا، مجھے ایڈمنسٹریٹو آفیسر بنایا۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ یہ پہلی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے کہ ہر کمال کو اللہ سے منسوب کرنا، کسی کمال کو اپنے سے منسوب نہ کرنا، یہ بنیادی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اور اپنے اس کمال کو اللہ کے اپنی آخرت کے بنانے کے لیے استعمال کرنا، کہ میرے اس کمال سے، میری ڈاکٹری سے میری آخرت بن رہی ہو، میری ڈاکٹری میری آخرت کو بگاڑ نہیں رہی، میری انجینئرنگ میری آخرت کو بگاڑ نہیں رہی، میری وکالت میری آخرت کو بگاڑ نہیں رہی ہو، میرا عہدیدار ہونا میری آخرت کو بگاڑ نہیں رہی ہو، بلکہ ان شعبوں سے میری آخرت بن رہی ہو۔ میری ضرورت ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال کر کے ہم اپنی آخرت بنائیں۔ پھر یہ شعبے مخلوق کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہمیں ایک سبق سکھایا گیا ہے، خیر الناس من ينفع للناس، کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے نافع ہے۔ یہاں انسان کا لفظ لایا گیا ہے، صرف مسلمان کا لفظ نہیں لایا گیا ہے۔ خیر الناس من ينفع للناس، کہ بہترین انسان وہ ہے
جو جس سے انسان کو نفع پہنچے، جو انسانیت کے لیے نافع ہو۔ تو ہمیں اپنے شعبوں سے انسانیت کو نفع پہنچانا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا پروفیشنل ایتھکس ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے پروفیشن سے دھوکہ کر رہے ہیں، ہم اپنے پروفیشنل ایتھکس پر نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے اس شعبے میں مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے نافذ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھلایا ہے کہ آپ اللہ کے مخلوق کے لیے کس طرح نافذ ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی جو ہے اس کو کسی نے باندھ رکھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی ہیں جو ایک ہرنی کو باندھ رکھے اور درخت کے نیچے ان کو نیند آ گئی ہے۔ اس ہرنی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، آپ نے اس کی بات سمجھی کہ آپ کے ساتھی نے مجھے پکڑا ہے، مجھے لے آئے ہیں، مجھے باندھا ہے، یہ وقت میرے بچوں کے دودھ پلانے کا ہے، تو میرے بچے آئیں گے مجھے تلاش کریں گے، تو آپ اگر مجھے کھول دیجئے تو میں سچ کہتی ہوں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں گی، مجھے باندھ دیجیے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سچ کہتی ہو، تم پھر آ جاؤ گی؟ کہ ہاں میں پھر آ جاؤں گی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گردن کو کھول دیا اور دوڑتی بھی جنگل میں گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر باندھنے لگے کہ پھر باندھ دیں، تو جو حرکت ہوئی ان صحابی کی نیند کھل گئی۔ وہ صحابی کے سمجھ میں یہ آیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہرنی پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ پسند ہے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ، اور نے حضور کو دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ خوشی خوشی اپنے بچوں میں چلی گئی۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سچ میں نجات ہے، سچ میں نجات ہے۔ مفہوم ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں جا کے آ جاؤں گی، وہ آ گئی کہ سچ میں نجات۔ تو جس نبی نے اپنی امت کی تربیت اس معیار پہ کی ہو کہ امت جانوروں کا حق ادا کرنا بھی جانتی ہو، چڑیاؤں کا حق ادا کرنا بھی جانتی ہو، چرند پرند کا حق ادا کرنا جانتی ہو، یہ معیاری تربیت جس امت کی ہوئی ہو، وہ امت انسانیت کا حق کیسے دبائے گی، انسانیت کا حق کیسے مارے گی اور انسانیت کو نفع کیسے نہیں پہنچائے گی۔ یہ تو اول درجے میں انسانیت کو نفع پہنچانے والی بنے گی۔ تو یہ پروفیشنلز کی یہ پروفیشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ جس پیشے میں ہیں، جس شعبے میں ہیں، اس سے متعلق جو انسانیت کی خدمت ہے کہ انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہو، یہ اپنے شعبے میں اللہ کا خلیفہ بن کے چل رہے ہوں اور یہ اپنے شعبوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کے چل رہے ہوں۔ اگر اس انداز سے ہم چلیں گے تو یہ شعبے ہدایت کے چراغ بنے گے اور ان شعبوں سے ہدایت پھیلے گی۔ اور پہلے ایسا ہی ہوا ہے، پہلے ایسا ہی ہوا ہے کہ ان شعبوں سے ایمان پھیلتا تھا، ان شعبوں سے ہدایت پھیلتی تھی۔ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے، آپ خود خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں اور آپ نے قاضی کے ہاں اپنا مقدمہ درج کرایا کہ میری زرہ چوری ہو گئی ہے اور فلاں یہودی کے پاس سے ملی ہے، میں پہچان رہا ہوں یہ میری زرہ ہے۔ جب یہ کورٹ میں گئے تو قاضی آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا
تو آپ نے قاضی کو منع کیا کہ آج میں دعویٰ کرنے آیا ہوں مقدمہ لے کر، آج میرے لیے آپ کھڑا مت ہوئیے، میں ایک مدعی کے حیثیت سے ہوں، امیر المومنین کے حیثیت سے نہیں ہوں، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے نہیں ہوں، بلکہ میں تو دعویٰ کرنے آیا ہوں، میرے لیے کھڑے مت ہوئیے۔ یہودی حیرت میں پڑ گیا کہ یہ اسلام ہے، یہ ان کا پروفیشنل ایتھکس ہے، اس طرح سے یہ مخلوق کے سامنے اپنے کو پیش کرتے ہیں۔ پھر قاضی نے کہا کہ آپ کا دعویٰ تو رکھ لیا گیا، گواہ لائیے۔ تو گواہ میں آپ نے اپنے بیٹوں میں سے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو پیش کیا، تو قاضی نے شرعی عذر بتایا کہ باپ کے لیے بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ دعویٰ کرنے والا کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان پر گواہ کی کیا ضرورت؟ اور گواہی دینے والے کون؟ نماز رسول۔ لیکن قاضی کہہ رہا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے باپ کے لیے بیٹی کی گواہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی وہاں مقدمہ ہار گئے اور زیرہ اسی یہودی کو واپس دے دیا گیا کہ تمہارا یہ ہے، یہ ثابت نہیں کر سکے کہ میرا۔ اب وہ یہودی وہاں سے اس کا دل بدلا ہے اور اس نے کہا یہ اسلام ہے اور یہ اس کی سچائی ہے اور یہ ایمانداری اور امانتداری ہے، تو آپ لوگ گواہ رہو، میں ایماندار ہوں۔ وہ ایمان لے آیا، اس پر ایمان لے آیا۔ یہ ایمان کہاں سے اس کے سینے میں گیا؟ یہ ایمان کے چہرے سے اس کے سینے میں گیا۔ جج جو کہ اللہ کا خلیفہ تھا، اس کے وجہ سے یہ ایمان اس کے دل میں گیا۔ اگر آج ہمارے ججز، آج ہمارے وکلا اس طرح کے ہو جائیں تو ان کے ذریعے سے اسلام کا دروازہ، ان کے ذریعے سے اسلام پھیلے گا۔ تو یہودی ایمان لے آیا کہ اس خوشی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے یہ زرہ اب تم کو ہدیتاً دے دی، اب تم کو ہدیتاً دے دی۔ اس نے تو یہ کہا کہ زرہ آپ ہی کا ہے اور اس ایمانداری امانتداری پر میں ایمان لاتا ہوں، لیکن آپ نے خوشی میں اسی کو ہدیہ دیا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ جتنے شعبے ہیں ان شعبوں سے اسلام پھیلے گا اگر ان شعبوں میں ہم ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مسلمان اگر ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دنیا میں چلنا پھرنا شروع کر دے تو اس کے چلنے پھرنے سے ہی ایمان پھیلنے لگے گا، اسلام پھیلنے لگے گا۔ مسلمان پوری دنیا میں چل پھر رہا ہے، پوری دنیا میں اس کا آنا جانا ہو رہا ہے، لیکن اپنی زندگیوں میں اسلام لے کر نہیں پھر رہا ہے۔ اگر یہ اپنی زندگیوں میں اسلام لے کر دنیا میں چلے پھرے تو اس کا چلنا پھرنا دعوت بنے گا اور اس کے چلنے پھرنے سے دین پھیلے گا۔ یہ جتنے ہمارے پروفیشنلز ہیں، یہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک تو نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں امریکہ کے ملکوں میں اور یہ یورپ کے ملکوں میں اور آسٹریلیا میں اور افریقہ کے ملکوں میں اور ایشیا کے مختلف ممالک میں یہ لاکھوں کی تعداد میں پروفیشنلز پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ دین کو اپنے اندر لے کر، اسلام کو اپنے اندر لے کر یہ اگر چلے پھرے تو ان کا چلنا پھرنا ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ان کی سنت والی زندگی میں جو کشش ہے، ایک ایک سنت میں اتنا نور ہے جتنا ساتوں زمین آسمان میں نور نہیں۔ ایک ایک سنت میں اتنا نور ہے جتنا ساتوں زمین آسمان میں نور نہیں۔ جب سنت والی زندگی کو لے کر آدمی دنیا میں چلے پھرے گا اور اللہ کا بندہ بن کر اور اللہ کا خلیفہ بن کر دنیا میں چلے پھرے گا تو اس کا چلنا پھرنا دعوت بنے گا اور یہ اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے اندر تضاد ہے، ہمارے اندر تضاد ہے۔ تضاد یہ ہے کہ ہمارا ایک طبقہ دین کو چھوڑ کر اس کے دلائل پیش کرتا ہے، اس کے دلائل پیش کرتا ہے دین کو چھوڑ کر کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، دلائل پیش کرتا ہے۔
ایک طبقہ دین پر ہے، ایک طبقہ اس کے مقابلے پر ہے، سارے مسلمان ایک جگہ نہیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ کہیں آیا اور یورپ کا ملک ہے، کچھ مسلمان روزہ رکھنے والے ہیں، کچھ مسلمان روزہ رکھنے والے نہیں ہیں، کچھ تراویح پڑھنے والے ہیں، کچھ تراویح پڑھنے والے نہیں ہیں، کچھ عید کی نماز پڑھنے والے ہیں، کچھ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو دنیا دیکھ کر کنفیوز ہوتی ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، پھر یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر سارے مسلمان جو دنیا کے ملکوں میں ہیں یہ اسلام سے مزین ہو کر دنیا میں چلے پھریں تو یہ سنتوں کا نور لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا، یہ سنتوں کا نور لوگوں کے دلوں میں بدل دے گا۔ اس لیے ایک پروفیشنل سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی نیتوں کو بلند کریں، متاثر نہیں ہو۔ مومن متاثر نہیں ہوتا ہے، مومن تاثر اللہ کا لیتا ہے، اللہ کے حکموں کا لیتا ہے، اللہ کی کتاب کا لیتا ہے، اپنے نبی کا تاثر لیتا ہے، اپنے نبی کی سنتوں کا تاثر لیتا ہے۔ مومن مخلوقات کا تاثر نہیں لیتا، مخلوق سے متاثر ہونا یہی معصیت کا دروازہ ہے، مخلوق سے متاثر ہونا یہی معصیت کا دروازہ ہے، یہی گناہ کا دروازہ ہے۔ اور مخلوق سے آدمی متاثر ہوتا ہے تو یہ تاثر آدمی کو شرک تک لے کے جاتا ہے، مخلوق کا تاثر آدمی کو شرک تک لے کے جاتا ہے۔ کسی مخلوق کو سجدہ آدمی کب کرتا ہے؟ جب تاثر نفع اور نقصان کا اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اس سے مجھے نفع پہنچے گا اور اس سے نقصان پہنچے گا، تو اس تعصب کی وجہ سے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ درختوں کا سجدہ کیوں ہو رہا ہے؟ پتھروں پہاڑوں کا سجدہ کیوں ہو رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سجدہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تعصب ہے، متاثر ہونا ہے۔ آدمی مخلوق سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو سجدہ کرتا ہے۔ مسلمان بالعموم مخلوق سے متاثر ہو کر سجدہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کا امر توڑ یہ ہے۔ ہم مخلوق سے متاثر ہوتے ہیں، ہم مخلوق سے متاثر ہو کر اللہ کا امر توڑ دیتے۔ اسی لیے ہماری بنیادی دعوت کلمے کی دعوت، ایمان کی دعوت۔ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا، فرماتے تھے اگر ہم اس کا کوئی نام رکھتے تو اس کا نام تحریک ایمانی رکھتے۔ ہم اپنی بنیاد سے نہ ہٹیں، یہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم ہوا میں اڑیں مبارک ہو، ہم پانی پہ چلیں مبارک ہو، ہم ایک سے ایک میریکل سے دکھائیں اپنے سائنس میں ٹیکنالوجی میں مبارک ہو، لیکن ہم اپنی بنیاد سے نہ ہٹیں۔ ہماری بنیاد ایمان ہے اور ایمان کی دعوت ہے۔ ایمان کی دعوت ہی مخلوق کے تعصب سے نکالے گی، ورنہ کہیں نہ کہیں آسمان و زمین کے بلاوے میں لانے والے اور آسمان و زمین کے نقشوں کو دیکھنے والے وہ کہیں نہ کہیں زمین و آسمان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور جس دن آدمی متاثر ہوگا یا تو سجدہ کرے گا جو شرک ہو جائے گا، اور نہیں تو متاثر ہو کر اللہ کا حکم توڑے گا۔ اس لیے ہماری بنیادی بات ایمان کی دعوت۔ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں گے ایمان کی دعوت کے ساتھ جائیں گے۔ ہم مضطر اور بے چین ہو کر ایمان کی دعوت دیں گے اور اس کی قبولیت کی دعا مانگیں گے۔ تجارت لے کر صحابہ گئے تھے ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، تجارت لے کر صحابہ گئے تھے فلپائن میں، تجارت لے کر صحابہ آئے تھے ہندوستان میں، لیکن اس بے چینی کے ساتھ آئے تھے، اس درد کے ساتھ آئے تھے، ایمان کی دعوت کے ساتھ آئے تھے۔ تو تجارت جو ہونی تھی ہوئی، ان کی موت آئی، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی تجارت ان کے ساتھ چلی گئی، لیکن ایمان کی دعوت آج بھی باقی ہے۔ یہ ان کی ایمان کی دعوت ہے جس کا رزلٹ ہم لوگ ہیں، جس کا نتیجہ ہم لوگ ہیں۔ تجارت تو چلی گئی، اس کا کوئی نمونہ نہیں، لیکن ان کی دعوت ہے، وہ دعوت آج بھی زندہ اور باقی ہے، اور اس کا نتیجہ ہم لوگ ہیں۔ چائنا صحابہ تجارت کے لیے گئے، لیکن وہاں دعوت کو لے کے گئے، ایمان کی دعوت کو لے کر گئے، اللہ کا خلیفہ بن کے گئے، اپنے نبی کا نمائندہ بن کے گئے، اپنی تجارت میں اپنے نبی کی سنتوں کو قائم کیا۔ اس
کے وجہ سے وہاں ایمان پھیلا اور اسلام پھیلا. ان کی قبریں بن گئی، ان کی تجارت ختم ہو گئی، لیکن ان کا میسج، ان کی دعوت، ان کا کام وہاں آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم دنیا میں جاتے ہیں، ہم دنیا میں کلمے کی دعوت لے کے جائیں، ہم ایمان کی دعوت لے کے جائیں، اپنے نبی کی زندگی لے کے جائیں، اپنے نبی کا طریقہ لے کے جائیں. اس کا نتیجہ باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا. جو بیج ہم بو کے آئیں گے اور جو بیج ہم ڈال کے آئیں گے، اس کا نتیجہ قیامت تک نکلتا رہے گا. اسی لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ پورا مجمع پروفیشنلز کا ہے. یہ پوری دنیا کی نیت کرے، پوری دنیا کی. انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں جائیں گے، اس دین کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے، اس دعوت کو لے کر، ایمان کی دعوت کے لے کر پوری دنیا میں جائیں گے. ہم یہ نیت کریں اور ہم اس نیت کو اللہ سے قبول کرائیں. ہماری نیت میں دیر ہے، اللہ کے قبولیت میں دیر نہیں. کوئی نیت کر کے دیکھ لے، کوئی نیت کر کے دیکھ لے. ہماری نیت میں دیر ہے، اللہ تعالیٰ کے قبولیت میں کوئی دیر نہیں ہے. ہم نیت کریں گے، اللہ کی طرف سے قبولیت آئے گی اور اللہ ہمیں اس ایمان کی دعوت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت کے لیے پوری دنیا میں لے کے جائیں گے. باقی رہا ہمارا پروفیشن، تو ہمارا پروفیشن اس کا ذریعہ بنے گا. اس کو بھی اللہ قبولیت بخشیں گے. کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں لائیں گے، بلکہ یہ ہماری آخرت کے بننے کا سامان بنے گا اور بلند ترقیات سے ہم نوائز ہو جائیں گے. اس لیے ہمت کرے، ارادہ کرے. یہ پورا مجمع میرے انداز کے مطابق وقت لگایا موقع ہے. سب سے پہلے 4 مہینہ بیرون کی نیت کریں. اس پر نہ دیکھیں کہ ہم کو چھٹی نہیں ہے، یہ نہ دیکھیں بہت ٹائٹ شیڈول ہے، یہ نہ دیکھیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہ دیکھیں ہمارے حالات سازگار نہیں ہیں. ہم نیت کرنے کے مکلف ہیں اور اپنے نیت کو قبول کرانے کے لیے دعا مانگنے کے مکلف ہیں. ہم 2 کام کریں. آج نیت کریں، اپنے نیت کے قبولیت کی دعا مانگیں، پھر انجام دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. پھر انجام دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. اللہ راستہ کھولے گا. اب ہمت کر کے بتائیں 4 مہینہ بیرون کے لیے کون تیار؟